وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وشفیعنا واسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورہ انعام آیت نمبر 81 اور 82. میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اس دانائے خاک گیتی کے اندر اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اور یہ روایت مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کی سند حسن ہے. اور جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دعوتی محور عقیدہ توحید کی اصلاح، اسلامی نظریے کی تصحیح یا انسانی نظریے کی تصحیح اور اس کی درستگی تھا. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی، اس بات کی طرف بلایا، اور اپنی دعوت میں اپنی ساری توجہات اس بات پر مبذول فرمائی کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، سب سے پہلے اس نظریے کی درستگی ہو جائے جو انسان اپنے دل میں سمائے ہوئے رہتا ہے. یہ عقیدہ در حقیقت انسان کے قلب ناگزی میں، نہا خانہ دل میں جو نظریہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جس اعتقاد کا حامل ہوتا ہے، جو فکر اپنے ذہن و دماغ میں باندھے رہتا ہے، اپنے دل میں لیے رہتا ہے، اس کا نام عقیدہ ہے. عقیدے کا معنی ہوتا ہے گانٹھ دے دینا، باندھ لینا، مضبوطی کے ساتھ اس کو گرہ لگا لینا. اور یہ عقیدہ دین کی اساس ہے، یہ عقیدہ اسلام کی اساس ہے، یہ عقیدہ شریعت کی اساس ہے، یہ عقیدہ انسانی اعمال کی بنیاد ہے، بیس ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہو تو سارے اعمال کی قبولیت اسی عقیدے کی درستگی پر منحصر ہے. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی قوموں کو اس بات کی دعوت دی کہ سب سے پہلے تم اپنے عقیدے کو درست کرو. قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر کے اس کے مابعد آیتوں کو پڑھ جائیے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے اندر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا اور معبود حقیقی نہیں ہے. عقیدے کی اصلاح. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا: یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ بلکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما ارسلنا من رسول من قبلک الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ہم نے ان کو وحی کر دی کہ سب سے پہلے اصلاح عقیدے کی کرو، عقیدے کو درست کرو، نظریے کو درست کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا، ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر بھیجا، اور ان تمام پیغمبروں کا دعوتی مرکز اور دعوت مرکزی محور جو تھا وہ عقیدے کی اصلاح تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کرو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مت پوجو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا اور بازاروں میں گئے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، بتانا شروع کیا، توحید سمجھانا شروع کیا، تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا، مسند احمد میں شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں گئے اور فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدے کی اصلاح کرو، اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال اکارت چلے جائیں گے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اعمال اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اگر عقیدہ کسی کا انسان کا درست نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیتا ہے، بہا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم نے ان کے عملوں کو بڑھ کر کے خس و خاشاک کی طرف بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ قریش نیک اعمال کرتے تھے، حج کا تصور تھا، روزے کا تصور تھا، عمرے کا تصور تھا، طواف کا تصور تھا، سعی کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عقیدہ درست نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو بھی انہوں نے اعمال کیے تھے ہم نے بڑھ کر ان کے اعمال کو خس و خاشاک کی طرف بہا دیا، اڑا دیا، ختم کر دیا، بھسم کر دیا، یعنی ان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوئے۔ رفادہ ان کے ذمہ تھا، سقایا ان کے ذمہ تھا، حاجیوں کی خدمت ان کے ذمہ تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے عقیدہ درست نہیں رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دیا، بہا دیا۔ ارے جناب، اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وارننگ دی۔ ذرا اندازہ کیجئے، وہ نبی جو شرک کے خاتمے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جو بدعات کے ازالے کے لیے آئے تھے، وہ نبی جو عقیدے کی درستگی کے لیے آئے تھے، بھلا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے؟ کیا کسی کے ہم گمان میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے، در حقیقت آپ کو خطاب ہے لیکن آپ کے پسے پردہ آپ کی امت کو خطاب ہے، آپ کے ماننے والوں کو خطاب ہے، آپ کے امتیوں کو خطاب ہے۔ فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65، اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھی یہ وحی کر دی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ وحی کر دی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی اکارت چلے جائیں گے، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بس ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔
غور کیجئے، اندازہ کیجئے، تأمل کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر شرک کیا، عقیدہ درست نہیں ہوا، اعمال کرتے رہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا داعی بنا کر کے بھیجا، معلم بنا کر کے بھیجا، لکھانے پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم شہادت لا الہ الا اللہ۔ معاذ آپ جا رہے ہیں، اہل کتاب کے یہاں جا رہے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ ہیں وہ لوگ، عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، ان کے عقیدے میں خلل ہے، ان کے نظریات میں خلل ہے، ان کے افکار میں خلل خرابی ہے، خامی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے عقیدے کو درست کیا جائے، سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے، ان کا نظریہ صحیح ہو جائے، ان کے افکار درست ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر یہ مان لیں تو ان کو آپ بتائیے کہ ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دعوتی محور توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جاتے ہیں 13 سال مکے میں نبوت کے بعد، 13 سال مکمل طور پر عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، نظریے کی اصلاح ہو رہی ہے، احکامات مدینے میں نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احکامات اکثر احکامات مدینے میں نازل ہوئے، مدینے میں، مکے میں عقیدے کی اصلاح، نظریے کی اصلاح، فکر کی اصلاح، سوچ کی اصلاح، ایمان باللہ میں تقویت اور مضبوطی پیدا کرنا تاکہ کسی قسم کا کوئی خلل نہ رہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین عملوں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو نمازیں لاکھ پڑھ لے، روزے لاکھ رکھ لے، زکاتیں خوب زیادہ سے زیادہ دے لے، حج کر لے، عمرے کر لے، ذکر و اذکار کرے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو، نظریہ درست نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں اپنا زور صرف کیا کہ عقیدہ درست ہو جائے تاکہ احکامات کی پابندی میں آسانی ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عقیدے کی بات کرو گے تو فتنہ پھیلے گا، عقیدے کی بات کرو گے تو لڑائیاں ہوں گی، عقیدے کی بات کرو گے تو فساد پھیلے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک عقیدے کی دعوت دیتے رہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی، سب سے پہلے عقیدے کو سکھلایا، اور آج امت کے بعض دانشور اپنے آپ کو کہنے والے یہ کہتے نہیں تھکتے کہ عقیدے کی بات کرو گے تو فتنہ پھیلے گا۔ نہیں، قطعا نہیں، بالکل نہیں۔ عقیدہ سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری چیزیں۔ عقیدہ اگر درست نہیں، نماز قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں، روزہ قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں، حج قبول نہیں، اگر عقیدہ درست نہیں، ذکر و اذکار قبول نہیں، کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا اگر عقیدہ درست نہ ہو۔ عقیدہ دین کی اساس ہے، عقیدہ شریعت کی بنیاد ہے، عقیدہ سب سے پہلے مضبوط قلعہ ہے۔ عقیدہ اگر عقیدہ ختم ہو جائے تو سارے اعمال دھڑام ہو جاتے ہیں، اگر عقیدہ برباد ہو جائے تو سارے احکام، سارے اعمال، سارے کار خیر دھڑام ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہی صحابہ کرام نے سمجھا اور سمجھایا، اسی بات کی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ درست کیا جائے، اور اسی لیے علماء کرام، اسلاف اعظام نے کتابیں تصنیف کی، اور ان کتابوں کا نام کبھی الایمان رکھا، کبھی عقیدہ رکھا، کبھی السنہ رکھا، کبھی الفقہ الاکبر نام رکھا۔ کیوں؟ سب سے عظیم چیز ہے عقیدہ، سب سے اہم چیز ہے عقیدہ، سب سے بڑی چیز ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اپنے دل و ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی بھی عمل
اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، کوئی حقیقت عملوں کی نہیں رہ جاتی۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کرام نے سمجھا اور بجھایا ہے اور سمجھایا ہے اور اسی پر عمل کیا ہے۔ اسی لیے عقیدے کو درست کیجئے، اپنے نظریات درست کیجئے، ایمان باللہ کو قوی کیجئے، مضبوط کیجئے۔ سب سے پہلے عبادت الہی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہی مقصد تخلیق جن و انس قرار دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے لیعبدون کا مطلب لیوحدون، تاکہ ہماری توحید کے گن گائیں۔ توحید سب سے پہلے، عقیدہ اسلامی سب سے پہلے، اعمال بعد میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الاخر اور اللہ رب العالمین پر ایمان مضبوط کرے، سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔